اور خیال رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے برابر بھی ہماری آواز نہ ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آواز دھیمی ہو، نیچی ہو۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں کچھ گفتگو میں دونوں گفتگو کر رہے تھے، دونوں کی گفتگو تھوڑی تیز ہو گئی تو یہ آیت اتری تھی، اور وہ حضرات صحابہ کرام جن کی آواز بلند تھی، ان آیت کو اترنے کے بعد حضرات صحابہ کرام بڑے زیادہ پریشان ہوئے، بڑے مغموم ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جب یہ حکم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آواز آگے نہیں بڑھنی چاہیے، دھیمی رہنی چاہیے، برابر بھی نہیں ہونی چاہیے، جو فطرتاً حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز کے بڑے تیز تھے، اب گفتگو کرنے میں آواز تیز ہو جاتی تو بڑے زیادہ مغموم ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات یہ کہنا پڑتا تھا دوبارہ بولو کیا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے گفتگو ہرگز نہیں کروں گا۔ در منصور میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی آواز بڑی تیز تھی، بولنے میں وہ جذباتی آ جاتے تھے۔ نبی اکرم تو یہ آیت گزرنے کے بعد وہ بڑے زیادہ مغموم ہوئے اور گھر میں جا کے چھپ چھپا کے خوب رونے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے جلسے میں، مجمع میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا، وہ کہاں ہے؟ ایک صحابی رسول حضرت عاصم بن علی رضی اللہ تعالیٰ جو مسند احمد میں ان کا نام ذکر ہے، وہ کہنے لگے میں آپ کو اس کے بارے میں اطلاع دوں گا۔ چنانچہ وہ اس صحابی رسول کے گھر آتے ہیں، یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مغموم اور سر نیچے کیے ہوئے، بہت زیادہ مغموم پریشان حال ہے اور رو رہے ہیں گرا کے۔ جب ان کی حالت کو دیکھا تو ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ جو آیتیں اتری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے گفتگو نہ کرو، اور جو زور سے گفتگو کرتے ہیں کہیں ہو نہ سکتا ہو اس کا اعمال اس سے کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے اور وہ جہنم میں شامل ہو جائے۔ میں جہنمی ہو گیا ہوں، میں تو میری آواز تو فطرتاً تیز ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز گفتگو کر چکا ہوں، میں جہنمی ہو چکا ہوں۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت عاصم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہلا بھیجتے ہیں جاؤ ان سے کہہ دو وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بشارت بھی دی، ماننے والوں کے لیے جو لوگ آواز کو دھیمی کر کے بات کرے تو ان کے لیے اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اور ہمیں بھی ان آیتوں سے یہ ادب پتہ چلتا ہے اور ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں بات آپس میں گفتگو کا جو طریقہ ہے تیز انداز میں گفتگو کرنا پسند نہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ آپس میں جب گفتگو کرو تو نارمل آواز میں گفتگو کرو، سامنے والے کا لحاظ کر کے اچھے انداز میں گفتگو کرو، یوں نہیں کہ تیز ترار انداز میں گفتگو کرو، چیخ چیخ پکار پکار کے گفتگو کرو۔ یہ چیخ و پکار تو اس بری آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، یعنی جو چیخ و پکار کے بات کرتا ہے اس کی مثال کس سے ہے؟ گدھے کی سی آواز کو کرنے کی طرح۔ تو ہمیں آپس میں اگر گفتگو کرنی ہے بہت ادب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ایک دوسرے کی عزت احترام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ عزت و احترام کے ساتھ گفتگو کرنے میں بعض اوقات وہ کام بن جاتے ہیں جو غصے میں گفتگو کرنے سے یا تیز انداز میں گفتگو کرنے سے نہیں بنتے ہیں۔ مسئلہ آسانی کے ساتھ گفتگو کرنے سے، پست آواز میں گفتگو کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیز گفتگو کرنے کی وجہ سے مسئلہ مزید اور بڑھ جاتا ہے، وہ فائدہ ہونے کے بجائے مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مختصر کچھ وضاحت تھی، اب دیکھیے ترجمہ کرتا ہوں پھر مزید تشریح آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی ولا تجہروا له،
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. یعنی ہم نبی کے سامنے جب گفتگو کریں تو آواز ہماری نبی کی آواز سے بڑھ کر ہماری آواز نہ ہو، نبی کی آواز سے تیز ہماری آواز ہرگز نہ ہو. اور نبی کے سامنے زور سے بات مت کرو اس طرح جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو زور سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سب ختم ہو جائے اور تمہیں محسوس بھی نہ ہو. یعنی اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات کرو گے یا نبی سے زور سے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خیال نہ ہو مگر وہ فعل جو ہو کیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی ہو. اگر گستاخی ہو گئی تو نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی تو تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہوگا اور تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کی شان میں ہمیں ہرگز گستاخی کا جملہ ہرگز زبان سے ظاہر نہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دل میں ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ہمارے بیوی بچے مال جان آل اولاد ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہونی چاہیے. احادیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دیکھیے آگے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. یقیناً جو لوگ اپنی آواز کو رسول کے پاس پست رکھتے ہیں، یعنی دھیمے گفتگو کرتے ہیں رسول سے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے جانچا ہے. ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں، ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے تعریف کر رہے ہیں. اب یہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو دھیمی رکھتی ہے، تقریباً تمام صحابہ کرام کا معمول ایسا ہی ہو گیا. تو حضرات صحابہ کرام کی یہ تعریف ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو خالص تقوی کے لیے جانچا ہے، اور دنیا جہاں کے تمام آنے والے انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں انبیاء کے بعد. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا سب سے بہتر کون لوگ ہیں، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جس میں میں ہوں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے بہترین لوگ ہیں، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد. تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچا. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے سونے کو انگارے پہ آگ میں ڈال کے اس کو پگھلاتے ہیں، پگھلا کر خالص سونا کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو فاسد مادہ ہوتا ہے لوہے وغیرہ کوئی چیز اس کو الگ کر لیا جاتا ہے. ایسا ہی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرات صحابہ کرام کے دلوں کو خالص تقوی کے لیے جانچا اور ان کے دلوں میں تو تقوی ہی بھرا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت کے نزول کے بعد تمام صحابہ کرام ڈر گئے اور ڈرنے کے بعد اپنے اعمال کو جو غلطی ہوئی سدھارا. لهم مغفرة وأجر عظيم.
یہ صحابہ کرام جو اپنے آواز کو پست کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کے لیے بڑی مغفرت ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب ان سے کچھ باتیں اخذ کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جس طریقے سے زندگی میں ضروری ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے ادب و احترام ضروری ہے۔ ایک ادب، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر سلام زور زور سے اور درود زور زور سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہاں پر بھی ہم اپنی آواز کو نارمل انداز میں درود پڑھنی ہے، نارمل انداز میں وہاں پر بھی سلام پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بار ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کر رہے ہوں یا کسی بھی مجمع میں یا کسی جلسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو ہمارا بھی وہاں پر یہ فرض بنتا ہے، یہ ادب ہے کہ ہم وہاں پر اتنا زیادہ شور گل نہ کریں کہ وہ آپس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے والوں کو دقت اور تکلیف محسوس ہو۔ یہ بھی ادب میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور شور و گل نہ کریں۔ گویا کہ تعلیم کی ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ادب کر رہے ہیں تو گویا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ اب اثر کے بعد ہم حدیث پڑھتے ہیں، وہ حدیث پڑھنے میں بھی ہمیں دل میں خیال لانا چاہیے اور تصور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ احادیث، وہ پاکیزہ جملے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جاری فرمائے، ان باتوں کو میں سن رہا ہوں تو نہایت دھیان سے سننی چاہیے، اور اگر پچھلے صف میں ہے تو سامنے آ کر بیٹھ کر احادیث کو سننی چاہیے۔ دوسری بات، دینی مجلس کے جو آداب ہیں، دینی مجلس میں جب ہم بیٹھیں گے تو اس کا ادب بھی یہ ہے کہ ہم دین کی عظمت اور قدر کرتے ہوئے کہ مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، عظمت کے ساتھ دل میں بیٹھے، عظمت لے کر بیٹھیں گے تو اس کا فائدہ بھی انسان کو ویسا ہی ہوتا ہے۔ جب دین کی عظمت نہیں، احادیث کی عظمت نہیں تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔